بالکل نہیں بچا جا رہا۔ طلباء سے بھی کبھی کبھار ہنسی مذاق ہو جاتی ہے اور کبھی غصے کی وجہ سے آواز بہت اونچی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی گالیاں کے دفع ہو جاؤ، شرم کرو، اسے مر جاؤ، نکل جاتی ہیں۔ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو میرے حضرت فرمائے لگے، غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچا کریں۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی نے پوچھا مجھے غصہ بہت آتا ہے، فرمانے لگے غصہ بڑا سیاڑا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا۔ فرمایا یہ سوچ لیا کرو کہ ایک ذات ایسی ہے جن کا قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، درگزر والا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی تخلقوا باخلاق اللہ تعالیٰ کے انہی مبارک اخلاق کو ہیں۔ پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک باب ہے، باب من کظم غیظا، پھر میں اس میں کئی احادیث ذکر کی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اپنا غصہ نکالنے پر قادر ہو، غصہ پورا کرنے پر قادر ہو اور پھر اپنے غصے کو پی لے۔ ایک آدمی اپنا غصہ نکالنے پر قادر ہے لیکن پھر وہ غصے کو پی لے، اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو فرمائیں گے جنت کی حوروں میں سے جس سے چاہے آپ نکاح کر لو۔ فلیختر ہیں جنت کی حور جس کو چاہے آپ پسند کر لیں گے، فلیختر کے الفاظ ہیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں شادی کے بارے میں پریشان، میں کہا بھائی غصہ پیو، شادی انشاءاللہ پھر آگے شادی ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے پوچھا پہلوان کون ہے؟ ما تعدون الصلاة، پہلوان کون ہے؟ جزاک اللہ۔ کوئی نہیں زیادہ پریشان نہ ہو، بس چلنا دے سب نظام چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تعدون الصلاة، کہ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے رکھی الذی لا یصرعہ الرجال، جس کو عام لوگ بچھاڑ نہ سکیں، گرا نہ سکیں۔ فرمایا اللہ یہ پہلوان نہیں، ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے۔ ہوتا ہے یہ ہے کہ طبیعت پر کبھی تیزی آ جاتی ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا یہ سب چیزیں سامنے ہوں تو کچھ نہ کچھ حوصلہ ملتا ہے اس سے انشاءاللہ، بلکہ ضرور حوصلہ ملے گا الحمدللہ انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں ہے غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ایک بار پڑھ لیں، چند بار پڑھ لیں، انشاءاللہ طبیعت میں فرق آ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں غصے میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں، وضو کرنے سے بھی طبیعت میں فرق آئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال غصے کی وجہ سے آواز بہت اونچی ہو جاتی ہے، اس طرح کی گالیاں دفع ہو جاؤ، بس ذرا مناسب نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ غصے کی حالت جو کہ اس میں بعض دفعہ آدمی اپنے قابو میں نہیں رہتا ہے، پھر کچھ یہ غیر اختیاری طور پر کچھ اس قسم کی باتیں نکل جاتی ہیں۔ میرے حضرت فرمایا کسی کو
او یہ کہہ کر بھی نہ پکارا کریں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اور کوشش جاری رکھیں. ہو سکے تبلیغ دین میں جو وہاں پر غصے کا بیان ہے اور جھگڑے کا بیان ہے وہ بھی ذرا پڑھ لیں اور اس کے مطابق اس میں جو نیک باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی اپنانے کی کوشش کریں. طلباء کی صحیح تربیت تعلیم کے بارے میں کوئی نصیحت فرمائے. اعتدال نہیں ہے. طبیعت میں کبھی بہت نرمی کبھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. رہنمائی فرمائے. تربیت کا معنی حضرات نے پڑھا بیضاوی شریف میں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا. ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا. اور اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں. آگے طلباء کی تربیت کے بارے میں آہستہ آہستہ الحمدللہ خود بھی اپنی اصلاح کی فکر ہے. ساتھ ساتھ الحمدللہ پھر طلباء پر بھی نیک اثرات پڑتے ہیں الحمدللہ اس کے. بہرحال دیکھو یہ ہمارا مدارس کا جو ماحول ہے ایک نورانی ماحول ہے. یہاں مدرسے میں داخل ہوتے ہی الحمدللہ سر پر ٹوپی آ جاتی ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جاتی ہے, اور اسی طرح جو اخلاق کی باتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ بھی الحمدللہ ہے. بھائی یہ پھر جو حدیث مبارکہ ہیں پہلے کیا تھا یہ خانقاہی کی دیکھیے حدیث کا سبق یہ خانقاہی سبق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی نورانی فرامین جو نے صحابہ کرام کے قلوب کو مزکہ مجلہ معطل منور کر کے ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے بنا دیا تھا. یہی نورانی فرامین الحمدللہ. ہماری جتنی باتیں ہیں وہ سب ان کا ماخذ قرآن و حدیث ہی ہے الحمدللہ. پھر آگے اس کی تشریحات ہیں وہ اللہ نے جو بالقاء فرمائی الحمدللہ. ہمارے کعبہ حضرات الحمدللہ اپنے مبارک انداز سے فرمائیں. آہستہ آہستہ تو طلباء تربیت کے لیے کوئی صرف ایک سبق ہی نہیں آ رہا. سبق ہو گیا تو بس چلو کچھ اخلاق کی باتیں اور بھی نیک باتیں ہیں تھوڑی تھوڑی ہمت لاتے بھی رہے کوئی بات نہیں الحمدللہ. اب جیسے تعلیم الاسلام ہے تعلیم الاسلام سبحان اللہ اس پہ کتنے پیاری باتیں ہیں اس میں آتا بہت سے بنیادی چیزیں عقائد آ گئے الحمدللہ. پہلا سوال ہی ہے آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آگے پھر اس کی ماشاء اللہ تشریح الحمدللہ. ایسی آہستہ آہستہ الحمدللہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہیں انشاءاللہ. خود جو اساتذہ ہیں ان کا جہاں بھی نیک اساتذہ ہیں سب ماشاء اللہ آپ حضرات الحمدللہ. بہرحال آپ کی نیک راہوں سے بھی وہ طلباء ہیں بہت سبق لیتے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما. آہستہ آہستہ جیسے ہوتا ہے نا تربیت تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. 70 سال کی بیوہ پر عدت کی تمام شرائط عائد ہوتی ہیں. عدت تو خیر ہوگی عدت تو ہے اور جو ہے 70 سال بھی ہو پھر بھی عدت تو خیر ہے. علاج معالجے کے لیے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. میں نے خواب میں مفتی حسن صاحب کو دیکھا وہ جامعہ دارالعلوم حمیدیہ کھوکر روڈ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے. بس بھائی یہ بس محبت اور تعلق کی نشانی ہے. میرے ساتھ اس قسم کے خواب یہی تعبیر دے دیتے. میں ایک طالب علم ہوں. ہماری سالانہ چھٹیاں ہوئی ہیں. میری دلی خواہش ہے 2 سے 3 دن آپ کی صحبت میں رہ کر
آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم مجھے موقع مرحمہ فرمائیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا اللہ آپ کو بس نیت پر ہی ثواب مل گیا، الحمدللہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں کہ مجھے خدمت کی ضرورت ہی نہ پڑے کسی کی۔ بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ تھوڑی سی ایک دو کمزوریاں ہیں، بیماری ہیں، ادھر ہے، اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ پھر یہ بہرحال اتنی کوشش تھی، ہمارے حضرت مولانا قاری استاد احمد برکات اللہ علیہ آپ کے حاضر رہ گئی، لیکن دل پہنچ گیا تھا الحمدللہ، دل سے دعا الحمدللہ۔ سو ہمارے سمے تشریف فرماتے ہیں، وہ ایک اہم مشورہ تھا، اسی وجہ سے مجھے وہاں ٹھہرنا پڑا رہا ہوں۔ اب بھی کراچی گیا ہوں، کراچی وہاں ہی بس یہ کہ درمیان میں طبیعت خراب ہوئی، پھر وہ 2 دن کے باقی سارے بس کیا کروں، بس میں نہیں ہے چیز جب تک بس میں تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی الحمدللہ ہے کہ دن میں کئی جگہوں میں اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے 1500 جگہوں میں حاضری دی ہے۔ تو باقی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نیت پر ہی ثواب مل گیا اپنے بیٹے کو انشاءاللہ الحمدللہ، باقی مزید انشاءاللہ۔ چلو الحمدللہ۔ بعض دفعہ خدمت کے لیے میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث صوفی محمد صبر صاحب رحمہ اللہ تعالی، طلباء میں یہ بھی اللہ نے ایک نیک جذبہ رکھا ہے خدمت کا۔ خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے، خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے، بس جیسا مزاج ہو اس کے مطابق پیش آ گیا۔ میں جامع شفیع میں دورہ حدیث کیا، دورہ حدیث پر سال رسول صاحب میرے حضرت حضرت شیخ رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں کی اثر کے بعد میں مجلس ہوتی تھی، اس میں اس وقت 2-3 ساتھی جو مسلسل جو شروع ہوئی وہ ساری شروع ہوئی ہے تقریباً۔ اس میں ایک بھائی مختار صاحب تھے، ایک میں ایک ادنا طالب علم، شاید ایک ساتھی اور ہم، بس یہ 2-3 ساتھی ہر کے مجلس میں بیٹھتے تھے اور ہر بالکل 10 منٹ کی اپنی پوری مجلس فرماتے ہیں الحمدللہ بلا نغال۔ تو ایک دفعہ گھر تشریف لے جا رہے، حضرت سے میں نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ کوئی خدمت کا موقع دے دیں، مجھے کوئی خدمت کا موقع دے دیں، مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع دے دیں۔ پھر حضرت اس طرف جب گھر میں انڈے ختم ہو جاتے مجھے ہر گھر سے ایک ٹوکری لا کر دیتے، ٹوکری، ہماری ٹوکری میں انڈے لے کر آؤ ذرا۔ اس سال پورا سال انڈے لانے کے، انڈے نے باہر بیکری سے انڈے وہ لے کر جاتا، وہ خاص قسم کی ٹوکری تھی، وہ اس میں پھر وہ انڈے والا ڈال کے اور پھر وہ لے آتا الحمدللہ۔ وہ ساری ہر گھر کی جو خدمت یہ ہے میرے ذمہ اللہ تعالی توفیق سے۔ بہرحال اساتذہ میں، طلباء میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ داماد میری بیٹی سے بچے چھین کر لے گیا ہے، اب ہم طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں تو طلاق بھی نہیں دے رہا، گزشتہ تقریباً 4 ماہ سے مزید پریشانی میں مبتلا ہوں، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، سب گھروں کو اللہ آباد رکھے، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو، اللہ ان کے گھروں کو اللہ پاک آباد رکھے، اللہ تعالیٰ۔ میری بیٹی سے بچے چھین کر لے گئے ہیں، بہرحال بچے تو دونوں کے ہی ہیں، ہاں چلو باپ کے پاس ہوں یا
والدہ کے پاس، کہتے چلو والدہ کا حق ہے، خیال وہ شرعی لحاظ سے ذرا وہ مسئلہ پوچھ لینا، ہر حال دونوں کو باہمی آپس میں رضامندی سے طے کر لیں آپ، بچے تو دونوں کے ہی ہیں، کاروبار میں برکت کی دعا دیں، خاتمہ بالخیر، ایمان پہ استقامت کی دعا، آمین 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 آمین، خاتمہ بالخیر۔ میری دادی کا انتقال ہوا، ان کے لیے مغفرت کی دعا اللہ پاک بخش فرمائے اللہ تعالیٰ۔ بایاں گردہ صرف کام کر رہا ہے اور دایاں بھی متاثر ہے، جو کہ 36% کام کر رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے، عافیت سے رکھے، اور تمام دیگر پریشانیوں کو اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرمائے۔ بندہ کچھ عرصے سے ایک پارہ تلاوت اور مناجات مقبول کی ایک منزل اور 40 مرتبہ تیسرا کلمہ اور استغفار و درود شریف کا معمول ہے۔ اس میں کچھ کمی بیشی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، اپنی ہمت کے مطابق کمی بیشی کر لیا کریں۔ بندے کو عجب اور کبر اور حب جاہ کی بیماری میں مبتلا ہونے کا ڈر رہتا ہے، عجب اور کبر اور حب جاہ کی بیماری میں مبتلا ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ دیکھو عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، عجب کہتے ہیں خود پسندی، اپنی خوبیوں کو سوچنا، اور جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے رہنے لگنا۔ کہتے ہیں بندے کی تعریف در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، بندے کی تعریف در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ تعریف کسی خوبی پر ہوتی ہے، کسی کمال پر ہوتی ہے، اور تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں ملفوظ سنا رہا تھا، بندے کو عجب اور کبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا، کسی کو حقیر نہ سمجھے، انشاءاللہ پھر کبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بڑائی تو رب کی شان ہے، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے، اور حب جاہ کی بیماری میں مبتلا ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ حب جاہ جاہ طلبی، جہاں اس کے لیے آپ تبلیغ دین ہے اس کا ہی مطالعہ کر لیں ذرا، ان ابواب پڑھنے الحمدللہ۔ تبلیغ دین میں عجب ہے، کبر ہے، حب جاہ ہے، ان کا باقاعدہ وہاں پر علاج والا بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ اس کو بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا اس میں الحمدللہ۔ تو حب جاہ ہے کتاب ہے، تبلیغ دین دکھانے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو الحمدللہ۔ حب جاہ کی بیماری میں مبتلا ہونے کا ڈر رہتا ہے، تو بہرحال کر رہا تو عجب، کبر اور حب جاہ، اس کے لیے آپ ذرا تبلیغ دین کا بھی مطالعہ کر لینا۔ بس حب جاہ کا مطلب یعنی جاہ طلبی، آگے نہیں کسی، دیکھو اس میں مسیح ایک ہے صرف کسی منصب کی طلب ہو رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس منصب کے حقوق کی ادائیگی کر سکے، تو پھر اس منصب کو طلب کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک نااہل ہے یا رکھنا بالکل محض سفارش کی بنیاد پر یا کسی اور طریقے سے وہ منصب تک پہنچ گیا ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ ایک ہے کہ اہلیت ہے اس میں اور اس میں منصب کی ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتا ہے،
تو پھر اگر کوئی مطالبہ کر دے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے نا. جیسے اب سیٹیں آ رہی ہوتی ہیں، کئی سیٹیں آ رہی ہوتی ہیں، سب اس میں ساتھی ہیں کو درخواست دیتے ہیں، سرکاری سطح پر سیٹیں نکلتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس بشرطے کہ اس کا اہل ہو جائے، الحمدللہ اس خدمت کا اہل ہو. میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے. بندہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ ہے اور کاروبار کرتا ہے، اس بارے میں کوئی وضاحت فرما دیں. بندہ شادی شدہ ہے، اس بارے میں کوئی وضاحت. بس اس میں یہی ہے، دیکھو اپنے گھر کے قریب اگر بچوں کی خدمت کی مصروفیت ہے تو اپنے بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ یعنی قریب اپنے علاقے کے جو عالم دین ہیں، اہل حق حضرات میں سے، ان سے استفادہ کرتے رہے تو تھوڑا استفادہ. یہ ہمارے ہر چبرجی والے بزرگ استاد تھے رحمہ اللہ تعالی. بس استادوں کا اپنا مبارک مزاج تھا. کتابوں والے طلباء تشریف لے آتے تو ان کو پھر کتابوں کا سبق پڑھاتے، اور کبھی حافظ صاحب کبھی آگے پیچھے ہوتے، پھر وہ حفظ کی درسگاہ میں بیٹھ کر حفظ کے بچوں کا اور قاعدہ پڑھنے والے بچوں کا خود سبق سنتے ہیں. میری جب پہلی ملاقات ہوئی تو حضرت وہ جو حافظ صاحب کی درسگاہ میں موجود تھے، وہیں موجود تھے، وہ بچوں کا سبق سن کر فارغ ہو کر بیٹھے تھے. ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا. میں خالق ایک جگہ تھا، وہاں پر ہمارے سے شیخ الحدیث تھے، فرمانے لگے میں کبھی کبھی حفظ کے بچوں کو بھی سنا کرنے، حفظ کے بچوں کو بلا کر ان کا قرآن پاک سنتا ہوں تاکہ میری بھی حفظ کی بچوں کی خدمت میں حصہ شامل ہو جائے. بہرحال اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے. بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. آج بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح آج میں غسل بھی نہیں کیا، بس ایسی بھی تیاری کی، تھوڑی بہت سردی زیادہ تھی، میں کہ وہ کہیں بخار اور زیادہ نہ ہو جائے. بس پھر میں بہرحال کپڑے بس تھوڑے اس میں لوگ بیچارے آئے ہوتے ہیں دور دراز سے، بڑی فکر ہوتی ہے مجھے، لیکن جہاں بس میں ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات. بعض دفعہ کچھ طبیعت ایسی کمزور ہو جاتی ہے، درم بے بس ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن بہرحال بہاریں اسی میں ہیں اپنے، الحمدللہ اپنے بھائیوں کی زیارت میں ہی، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. بھائی مولانا صاحب آپ کا جب تک یاد ہو تو بھولے گا نہیں مجھے. جہاں وقت دے رکھا ہوتا ہے پھر نہ پہنچ سکوں، پھر مجھے پتہ کئی سال تک یاد رہتا ہے وہ تو. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. کچھ ایسی مجبوری ہے، کچھ عوارض ہیں ساتھ ساتھ میں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات ہمارے حبیب میں ہم جامع حسینیہ شہداد پر، وہاں پر بھی وقت تھا اگلے دن، وہاں پہ قائی صاحب سے اجازت لی، بڑی خوشی سے اجازت دی انہوں نے. میں بالکل آپ فکر نہ کریں. بہرحال امید ہے انشاءاللہ کی رحمت سے یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں میری بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل حال ہے، الحمدللہ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ قبول فرمائے. اور بھی ہے اور اس میں رہیں گے کافی ہیں، چلو دے دو کوئی بات نہیں ہے، دکھا رہے انشاءاللہ. بس یہ کسی عمل کو کرنا فضائل کے استحضار کے ساتھ یہ کامل درجے کے اخلاص کا منافی تو نہیں ہے، نہیں منافی نہیں ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اس سے اور ذرا شوق میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم جب اس عمل کے فضائل کا استحضار ہوگا تو اور اس عمل میں شوق بڑھ جائے گا.
اللہ تعالیٰ کی محبت کا مراقبہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے اگرچہ میں نافرمان ہی کیوں نہ ہوں، اس طرح مراقبہ کروں، رہنمائی فرما دیں۔ ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ اپنی فرما برداری میں رکھے ہیں۔ ہاں یہ تو شعر ہے نا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل ازرد ہمارا نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل ازرد ہمارا نہ کیا، ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ اپنی ہماری کوتاہیاں کمی بیشیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے بس اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور اللہ پہ رحمت پر ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، کوشش کرتا رہے اللہ سے۔ چھوٹے بیٹے کو نظر لگ جاتی ہے 3 مرتبہ، یہ تینوں قل شریف ہے نا، آخر کو قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل پڑھ کرنے ان کو پردم کر دیا کرے ہیں۔ درود شریف بسم اللہ کے ساتھ۔ بندے کے گھر کی بھائی کی شادی ہے جس میں گانا، مہندی کی رسم، باقی مخلوط ماحول کی وجہ سے گھر میں لڑائی کی ہے کہ اب اس میں گھر میں نہ آؤں گا۔ بندے کے گھر بھائی کی شادی ہے جس میں گانا، مہندی کی رسم، باقی مخلوط ماحول کی وجہ سے گھر میں لڑائی کی ہے اور کہا اب میں اس گھر میں نہ آؤں گا۔ میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں، رہنمائی فرمائے۔ اس میں پہلے مسئلہ بتلایا تھا کیا کسی کو معلوم ہے؟ جہاں اس قسم کی مسئلہ پوچھا تھا پہلے، مسئلہ معلوم ہے کسی کو یا پوچھ رہا اس وقت؟ چلو میرا خیال اور کوئی حالات میں سے ہے بھائی شعر بارے میں معلوم ہے کچھ؟ بندے گھر بھائی کی شادی ہے جس میں گانا، مہندی کی رسم، باقی لڑائی کی ہے اور کہا کہ اب اس گھر میں نہ آؤں گا۔ میں درجہ ثالثہ طالب علم۔ دیکھو ہمارے ذمے بدر ان کے منکرات سے الگ رہیں۔ کہیں ایسا موقع ہوگا جہاں پر کچھ اندیشہ ہے، بس ان کے منکرات میں آپ ترغیب دے دیں، سمجھا دیں، اگر وہ بات لے لیں تو بہت اچھا، نہ ہو تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ لیکن آپ ان کے اس جگہ میں، اس موقع میں جہاں پر ان چیزوں کا اندیشہ ہے، اس سے پھر الگ ہی آپ رہیں۔ میرا میاں صاحب تو محل پہ ایک دن وہاں کیا فرما رہے تھے، کوئی زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے، ہاں کوئی ایسا ہے، کوئی دن آگے پیچھے اگر اجزاء قربا کے اندر ہے تو 1-2 دن پہلے آگے پیچھے کو ہدیہ کر دیں، ملاقات کرنی۔ گھر کے اندر ہے، پھر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہاں گیا، مجلس میں آدمی نہ پہنچے تو پھر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے۔ باقی بھی تو ہوں گے اعمال ہوگا، ایسے موقع پہ چلو آدمی شریک ہو جائے گا۔ جزاک اللہ بہت مسئول جو منکرات گناہ کی مجلس اس میں شریک نہ ہوں، ہم باقی قطع رحمی نہ کریں، ان سے تعلق رکھیں۔ الحمدللہ چلو آپ تعلق رکھیں گے تو چلو مزید کہنے سننے کا، سمجھانے کا موقع مل جائے گا آپ کو۔ ہاں بالکل اگر تعلق ختم کر دیں گے تو پھر تو وہ اس لیے کوئی چیز نہیں، ساری چیزیں یہ وہاں میرا خیال سوال ہوا تھا آپ خود بدلا دیں، ادھر کھڑے ہو کر ایسا ہے تکلیف ہے آپ کو، لیکن کیا کروں سب کو پہنچ ایک دفعہ تو مجھے کو حال پیش آیا یہ کہ ایک مجلس میں گیا تو وہاں پہ کچھ اس طرح کا ماحول تھا تو دل پریشان ہوا کہ یا اللہ کیا کروں اس پہ، بس پھر نیچے نظر کر کے ذکر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا۔
پھر میں نے اپنے حضرت سے یہ پوچھا کہ ایسی مجالس میں اگر عین موقع پر بات نہیں ہوتا ہے شادی نکاح کے لیے بلایا، اگر عین مسجد وہاں سے پتہ چلے تو پھر ہم نکاح پڑھائیں، نکاح کے بغیر ہی چلے آئیں، شاید نہ کریں ہے وہاں پہ، تو بس پڑھایا جائے کی جب ساتھی سے پہلے پیار سے کر دی جائے تو دیکھے گناہ میں کوئی ایسا ماحول ایسی چیز نہ ہو اس کے اندر جہاں اللہ پاک کی نافرمانی پیار سے کر دیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ منکرات کی مجلس میں آدمی موقع پہ نہ رہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، پھر بعد میں آدمی آ جائے، تاکہ بالکل جیسے ارشاد پتہ رہنی ہو تو پھر صبح ایک ساتھی تھا، نوجوان بچہ ہے، تو بال بڑے بڑے تھے تو حفظ بھی وہیں کیا تھا، تو پھر میں اس کو قریب بلایا، تھوڑا سا پیار کیا، محبت کی، اس کے ہاتھ میں قریب ہو کہا جی میں کیا کروں، میں نے بیٹے اپنا پڑھا تھا آپ اس کی اللہ ان شاء اللہ میں اپنا پڑھا تھا ماشاء اللہ محبت پیار سے فرمایا بہت اللہ خوش، بڑی عنایت الحمدللہ۔ نیک اساتذہ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، میرے لیے دستے بازو ہوتے ہیں، سہارا ہوتے ہیں، بہت اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بھائی مولانا احمد اسلام، آپ بھی اس بارے میں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں 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 ہمارے مولانا پرمپور صاحب رحمۃ اللہ فرمائے تھے حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے اس کو نگلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں چلو وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے رحم۔ بہرحال ہی کہیں بہرحال زور بھی کام آ جاتا ہے۔ ہمارے طالب علم تھے بیچارے، سیدھے سادھے سے کوئی گردانے گردنے کچھ ان کو زیادہ کوئی یاد نہیں تھی، لیکن بس وہ اپنے خاندان میں اکیلے ہی تھے، بس وہ بیاہ شادی میں رسم و رواج کرنے لگے تو وہ اکیلے ہی کھڑے ہوئے، کہتے میں نہیں کرنے دینے۔ ہم تو بہرحال بعض دفعہ الحمدللہ چلو یہ تھوڑی بہت طبیعت کی تیزی یہ بھی کام آ جاتی ہے نا۔ دونوں چیزیں الحمدللہ بڑا اچھا کیا الحمدللہ، اللہ کے الحمدللہ۔ ماحول کی وجہ سے گھر میں لڑائی بھی کی، یہ لڑائی بھی بھائی یہ بھی محبت، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے انشاءاللہ، لیکن بہرحال باقیوں کو رہا ہے تو تھوڑا سا تعلق ان سے ہے باقی رکھا جائے۔ میرا بیٹا طالب علم ہوں اور تعلیمی استعداد اور ذہنی استعداد بہت کمزور ہے۔ میرے والد محترم کی عمر 60 سال تک پہنچ گئی ہے، ان کے بعد میں گھر کا بڑا ہوں، ہم پر بہت قرض بھی ہے، لہذا مجھے آپ سے یہ رہنمائی لینی ہے کہ میں اپنی تعلیمی استعداد اور ذہنی استعداد کی کمی کے باوجود میں اگلے سال پڑھائی کے ساتھ کچھ کام یا ہنر سیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس میں کیا مشورہ ہے، اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ بہرحال اس میں اساتذہ سے مشورہ کر لیں، مشورہ کر لینا، پھر جیسے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کوئی اپنے اساتذہ کرام سے آپ ان سے مشورہ کر کے آپ رہنمائی لے لینا۔ بہرحال کام بھی نہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں سب کے،
لیکن پھر مزید ذرا مشورہ کر لیا جائے، اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کر لیں اس میں الحمدللہ، اور پھر اس میں کیا صورت ہوگی، ہر کام وقت چاہتا ہے اللہ اس میں۔ بہرحال فی الحال یہی ہے کہ اساتذہ کرام سے مل لیں اور ان سے مشاورت کر لیں، مزید آخر میں پھر مجھے بھی چہر مطلع کر دیں۔ اب تک ان کو پیار سے آپ کی دعاؤں سے سنا رہا تھا، مگر والد والدہ کا اصرار بڑھ گیا اور قابل انکار نہیں، تو کیا میں اگلے سال پڑھائی کے ساتھ کچھ وقت کے لیے کام بھی کر لیا کروں؟ بہرحال پھر آپ دیکھ لیں، پھر جیسے اللہ پاک کی ذات، کیونکہ ہمارے کچھ شہر کے طلباء ہوتے ہیں، گھر کی کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہیں، بس یہ پھر پوری طرح بھائی مولانا کاشی صاحب کیا مشورہ ہے کرتے ہیں، پھر پڑھائی میں بھی چلتے رہتے ہیں۔ اچھا چلو کر لیتے ہیں پہلے بھی، چلو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ، پہلے سے اگر کوئی معمول ہے تو چلو ہے۔ مولانا حمید صاحب کے ہم کچھ مخل وہاں بھی آپ فرما رہے ہیں۔ ہاں ہاں جزاک اللہ، بہت اچھا ماشاء اللہ، چلو الحمدللہ کی رحمت سے اللہ ان کے کام میں اخلاص کی برکت سے اللہ برکت بھی ڈال دیتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک بہت اچھا، تو صورت سامنے آئے گی الحمدللہ۔ مولانا کاشی صاحب، مولانا احمدی صاحب دامت مقادم عالیہ، اور مولانا کاشی صاحب ہمارے دامت مقادم عالیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ رہنمائی سے الحمدللہ یہ صورت ہے ہو سکتی ہے الحمدللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔